السلام علیکم۔ میرے چاچو کی شادی میری اپنی سگی خالہ سے ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس گھر پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھی کہ اچانک میری والدہ نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، وحشت تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی راز کی بات ہو اور کسی کو بتانا نہیں چاہ رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری والدہ کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے انہیں دسمبر کے مہینے میں پسینہ آ رہا تھا، لیکن ایسی بھی کیا پریشانی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آج میرے چاچو کی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھی۔ میرے چاچو کی شادی کا بہت انتظار کیا تھا۔ چاچو کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ میری اپنی سگی خالہ سے ہوئی تھی۔ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے امی سے پوچھا، امی کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ خالہ کی رخصتی کی وجہ سے پریشان ہیں؟ امی نے کہا ہاں، میں اسی کی وجہ سے ہی پریشان ہوں، لیکن مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی امی کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئی تو انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور ایسی بات بولی جسے سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میری ماں کہہ رہی تھی وہ سچ تھا۔ میری خالہ نکاح کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مہمان گھر میں موجود تھے، رخصتی کے لیے خالہ کو لینے آئے تھے اور اب یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے نانا کی عزت پر بات بنائی تھی۔ وہ پہلے سے دل کے مریض تھے، تھوڑی سی بھی تکلیف اور پریشانی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تو وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آئے تھے، مہینہ ہی ہوا تھا۔ نانا کا گھر مہمانوں اور باراتیوں سے بھرا پڑا تھا اور اب یہ مصیبت سر پہ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے چاچو کی طرف دیکھا جو بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے چاچو کی عمر 30 سال تھی اور میری خالہ کی عمر 25 سال تھی۔ میرے چاچو نے میری خالہ کو دیکھا اور پسند کیا اور یوں یہ رشتہ ہو گیا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ خالہ اس شادی سے کچھ خاص خوش نہیں۔ میری والدہ اور خالہ کے مابین کچھ جھڑپ بھی ہوئی تھی اس رشتے کو لے کر، لیکن میں اپنی دنیا میں مگن تھی، سو ان سب باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میری عمر ہی ایسی تھی کہ ان چیزوں پر اس عمر میں لڑکی کا دھیان نہیں جاتا۔ اس عمر میں ہر لڑکی خوش رہنا چاہتی تھی، تو میں بھی خوش تھی۔ اپنی زندگی میں 17 سال کی لڑکی کو بھلا کیا اور دلچسپی ہو سکتی تھی گھر کے معاملات میں، لیکن میں اب حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ میرے چاچو بہت خوش تھے۔ وہ مجھے بے حد عزیز تھے۔ مجھے میرے والد سے بھی زیادہ میرے چاچو عزیز تھے۔ ہم دونوں کے مابین بہت دوستی تھی۔ چاچو سعودیہ کمانے کے لیے چلے گئے تھے اور اب شادی کرنے کے لیے واپس آئے تھے۔ انہوں نے خالہ کو پسند کر لیا تھا اور سب سے زیادہ اس رشتے پر میں خوش تھی کہ میرے چاچو اور میری خالہ ایک ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ہے اور مجھ پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اماں نے جو بات مجھ سے کہی تھی اسے سن کر تو میری روح لرز گئی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، نانا ابو کی طبیعت صحیح نہیں اور مجھے دلہن کا لباس پہن کر اس کے ساتھ رخصت ہونا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کو کچھ تمیز ہے یا نہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میرے سگے چاچو ہیں۔ اس کام کے لیے آپ کو میں ہی نظر آئی تھی۔ سارے باراتیوں میں سے اگر خالہ کی جگہ کسی کو رخصت کرنا ہی ہے، کسی اور کو دیکھیں، میں تو ان کی سگی بھتیجی ہوں۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ میں نے انتہائی غصے سے امی سے کہا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں کس سے کہوں، یہ بات پھیل گئی تو تمہارے نانا کی اور تمہارے چاچو کی بدنامی ہوگی۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ دلہن نکاح کے بعد بھاگ گئی ہے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تمہاری خالہ شادی والا لہنگا پہن کر، کپڑے بدل کر گھر سے بھاگی ہے۔ تم تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں اسے ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں گئی ہوگی، وہ اپنے پرانے عاشق کے پاس گئی ہوگی۔ مجھے اس کے گھر کا بھی پتہ ہے۔ تم تھوڑی سی اداکاری کر لو، میں اسے ڈھونڈ لاتی ہوں۔ بس تھوڑا سا تعاون کرو ہمارے ساتھ۔ ماں کی بات سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔
اگر چاچو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں خاندان کی عزت بچانے کے لیے حامی بھر لیتی، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ لیکن آپ سمجھ نہیں رہی، وہ میری سگی چاچو ہیں۔ میں ان کی دلہن کا روپ کیسے اپنے ہی گھر میں داخل ہو سکتی ہوں؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر خالہ چاچو سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی زبردستی ان کی شادی چاچو کے ساتھ کرنے کی؟ آپ نے میرے چاچو کا دل بہت برے طریقے سے توڑا ہے۔ تو میری والدہ نے بتایا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتی تھی وہ انتہائی برا اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اس گھٹیا انسان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے اس لڑکے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تم خود بتاؤ کہ ہم کیسے اس کی شادی ایک آوارہ انسان سے کر سکتے تھے؟ تو میں نے امی سے کہا کہ زبردستی شادی کا نتیجہ بھی آپ ہی دیکھ لیا، دونوں خاندان کی بدنامی ہوگی، میرے دادا کے خاندان کی بھی بدنامی ہوگی اور میرے نانا کے خاندان کی بھی۔ اندازہ ہے اس بات کا کہ میرے چاچو کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں نے امی سے کہا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اپنے چاچو کا، خالہ پر غصہ آ رہا تھا اور نانا کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ صرف خاندان کی عزت ہی کی فکر نہیں بلکہ مجھے تمہارے نانا کی زندگی کی بھی فکر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ ہسپتال سے آئے ہیں، اب پھر سے ہسپتال لے جائیں گے۔ اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو پھر بہت غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میری ماں کہہ کر رونے لگی اور انہیں روتا دیکھ کر میرا دل نرم ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے جو کہہ رہی تھی وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری ماں میرے قدموں میں پڑ گئی اور مجھ سے کہا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی۔ اب خاندان کی عزت میرے ہاتھ میں ہے۔ باہر سے شور بلند ہو رہا تھا کہ رخصتی کی تیاری کرو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں نے زبردستی میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے خالہ کے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے کہا کہ جلدی سے یہ لہنگا پہن لو۔ میں اور میری ماں مجبوری اور بے بسی کی انتہا پر تھے۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میں نے لہنگا پہن لیا اور گھونگھٹ کر لیا۔ باہر سے مسلسل دروازہ بجایا جا رہا تھا کہ دلہن کو ہمارے حوالے کرو، رخصتی کا وقت نکلا جا رہا ہے، سب کو اپنے اپنے گھر بھی جانا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سب مجھے رخصت کرنے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے رخصت کر دیا گیا اور جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اماں نے کہا کہ میری بہن میرے ساتھ بیٹھے گی۔ یوں اماں نے چالاکی کر کے مجھے چاچو کے ساتھ نہیں بٹھایا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی ماں بیٹی کی، اور خالہ نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال کر خود اپنے عاشق کے پاس چلی گئی تھی، وہ بھی نکاح کے بعد۔ اگر وہ نکاح سے پہلے جاتی تو کوئی بات بھی بنتی، لیکن نکاح کرنے کے بعد جانے کی کیا تک بنتی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے یہ تک نہیں سوچتے کہ پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے امی نے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا۔ سب کہہ رہے تھے کہ عجیب لگ رہا ہے، دلہن کو دولہے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امی نے کہا کہ دلہن کی طبیعت صحیح نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ چاچو نے بھی کہا کہ دلہن کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر آ گئے تھے۔ میری ماں مجھے شانوں سے تھام کر چاچو کے کمرے میں لے کر آئیں۔ میرا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا مجھے نہیں معلوم۔ اماں نے سب مہمانوں سے کہا کہ وہ لوگ اپنے گھر واپس چلے جائیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے سارے مہمان چلے گئے۔ چند ایک ہی رہ گئے تھے، جانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ شاید رات ہمارے گھر رہنا چاہتے تھے۔ کچھ رشتہ داروں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ دوسروں کے گھر رہنے کی۔ اماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ مجھ سے کہا کہ میں جا رہی ہوں تمہاری خالہ کو ڈھونڈنے، میرے واپس آنے تک گھونگھٹ کیے رکھنا۔ میں تمہارے چاچو سے کوئی بہانہ بنا دوں گی اور ان کو باہر روک لوں گی کسی بہانے سے۔ تب تک میں اپنی بہن کے تعاقب میں جاتی ہوں۔ مجھے اپنی ماں کا دکھ ہو رہا تھا، وہ بیچاری کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ خالہ کی وجہ سے صرف وہی نہیں، ہم سب بھی پھنس چکے تھے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا سوائے میرے اور میری ماں کے۔ نہ جانے چاچو سے کیا بہانہ بنا کر میری ماں نے انہیں باہر روک لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا
لیکن باہر ان کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ بحث کر رہے تھے۔ پھر چاچو نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا کمرے میں۔ ضرور اماں نے کوئی معقول بہانہ بنایا ہوگا کہ چاچو مان گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کمرے میں نہیں آئیں گے۔ میری ماں اپنی بہن کو ڈھونڈنے نکل پڑی، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر، اور میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک میں پریشانی سے جاگتی رہی۔ سارے دن کی تھکاوٹ تھی، میری آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھیں، مجھے نیند آنی شروع ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو جگائے رکھا تھا، لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ نیند مکمل طور پر میرے اوپر حاوی ہو چکی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اور کس وقت نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سچ کہتے ہیں، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں بھی ایک طرح سے سولی پر لٹک رہی تھی اور سو گئی تھی۔ میں اتنی گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اچانک مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا ہے۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو سامنے اپنے چاچو کو دیکھ کر میری روح لرز گئی، اور مجھے دیکھ کر ان کے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ اتنا عجیب منظر تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ چاچو نے غصے سے میری طرف دیکھا اور میں کھڑی ہو گئی۔ لہنگا سنبھالتے ہوئے چاچو نے نہ سمجھی والے انداز میں مجھے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی دلہن کی جگہ دیکھ کر ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا، میرے بولنے سے پہلے ہی چاچو نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ان کا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ میں نیچے زمین پر گر گئی۔ ایک جھٹکے سے میں نے دکھ سے چاچو کی طرف دیکھا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھا، جو تھپڑ کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چاچو نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر پوچھا کہ میں نے اتنی گری ہوئی حرکت کیوں کی، کیوں میں ان کی دلہن کی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے شانے جھنجھوڑ کر مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ ان کی حالت غیر تھی اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں بولتی بھی تو کیا بولتی؟ اتنی شرمناک حقیقت تھی کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے شرمندہ ہو رہی تھی۔ نائمہ، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دلہن کے کپڑے پہن کر تم میرے اجلا عروسی میں بیٹھی ہو۔ کوئی غیرت ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ میں تمہارا سگا چاچو ہوں۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے؟ کیوں کیا یہ سب تم نے؟ اور میری دلہن کہاں ہے، میری بیوی رابعہ؟ چاچو نے غصے سے اپنے بال مٹھے میں جکڑ لیے تھے۔ وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی بیوی کہاں تھی؟ انہیں اس بات سے بھی شاید اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا مسئلہ اپنی بیوی کی جگہ اپنی سگی بھتیجی کو دیکھ کر انہیں ہوا تھا۔ میں ان کی حالت سمجھ رہی تھی۔ جو ان کی حالت تھی وہی میری بھی حالت تھی۔ وہ اس وقت غصے سے پاگل تھے اور میں شرمندگی سے۔ میرا دل کر رہا تھا اسی لمحے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ ایسا منظر تھا جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں اور میری خالہ مجھے کتنی بڑی مصیبت میں تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں خالہ کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اب اس حرکت کے لیے میں نے کہا بھاگ گئی ہے۔ آپ کی بیوی رابعہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ، اور میری ماں اپنی اور آپ کی عزت بچانے کے لیے مجھے یہاں بٹھا کر چلی گئی ہیں، رابعہ خالہ کو ڈھونڈنے کے لیے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ چاچو اپنا سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ مجھ سے کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اور یہ لباس تبدیل کرو۔ میں نے کہا میں باہر نہیں جا سکتی، باہر مہمان ہیں۔ آپ میرے کمرے سے مجھے میرے کپڑے لا کر دیں۔ میری بات سن کر انہیں غصہ تو بہت آیا، لیکن جو بھی تھا مجھے لباس تبدیل کرنا تھا۔ وہ میرے کمرے میں چلے گئے اور میرا سوٹ وہاں سے لے آئے۔ میں وہ سوٹ لے کر واش روم میں چلی گئی اور لباس تبدیل کیا۔ میں اتنا رو رہی تھی، اتنا زیادہ کہ میں زندگی میں کبھی اتنا نہ روئی تھی۔ باہر کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے، میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میں بھی چاچو کے سامنے بیٹھ گئی۔ چاچو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بے بسی سے میں ان کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ چاچو آپ نہ روئیں، خالہ آ جائیں گی۔ میری بات سن کر انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ضرورت مجھے تمہاری خالہ کی، میں اسے شریف لڑکی سمجھ کر پسند کر بیٹھا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نکاح کے بعد میرے منہ پر کالک مل کر کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، اور مجھے تمہاری ماں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میری دلہن کی جگہ تمہیں بٹھا دے گی۔
اپنی بیوی کو تو شاید میں معاف کر بھی دوں، لیکن تمہاری ماں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، جس نے میری معصوم سی بھتیجی کو استعمال کیا اپنی عزت بچانے کے لیے اور اس کی جگہ تمہیں بٹھایا۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں سمجھ نہیں سکتی، لیکن میں سمجھ سکتی تھی۔ جو ان پر گزر رہی تھی وہی مجھ پر گزر رہی تھی۔ مہمان سب سو چکے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ سیاہ چادر میں ایک لڑکی میری ماں کے ساتھ خفیہ طریقے سے اندر داخل ہوئی، تو میں اور چاچو سمجھ گئے کہ وہ کون ہے۔ میری ماں نے کہا کہ آ گئی ہے تمہاری خالہ اس کمرے میں۔ چاچو کو دیکھ کر میری ماں سمجھ چکی تھی کہ انہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ میرا تبدیل ہوا لباس انہیں سب کچھ بتا رہا تھا۔ چاچو کی حالت بھی دیکھ چکی تھی۔ میں آپ کو اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی بہن بھاگ گئی تھی تو اس میں میری بھتیجی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے اگر اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہی تھا تو ڈھونڈ لیتی۔ میری بھتیجی کو کیوں اس آزمائش میں ڈال دیا؟ اس کی عمر ہی کیا ہے؟ صرف 17 سال۔ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، بھتیجی سے زیادہ، اور آپ نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو آ رہی تھیں۔ سوچ سوچ کر احساس ہے آپ کو کہ جب میں کمرے میں اندر آیا اور میں نے اپنی دلہن کی جگہ اپنی بھتیجی کو پایا تو میرے دل پر کس طرح سے خنجر چلے تھے، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ چاچو غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور اماں سے کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو کیوں لے کر آئی ہیں، مجھے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ میں بھلا کیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں جو نکاح کے بعد بھاگ گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ؟ چاچو نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہوں نے نقاب کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ خالہ نے کہا، میں بھاگی نہیں تھی، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اس لڑکے سے تعلق ختم کر چکی تھی، میں اس کی اصلیت پہچان گئی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے شادی کی حامی بھری۔ میں آپ سے شادی پر بہت خوش تھی، لیکن وہ نکاح کے بعد ہی کمرے میں داخل ہوا اور گن پوائنٹ پر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور کہا کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ مجھے آپ کی جان کا خوف تھا، مجبوراً مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا، لیکن وہاں سے بھی میں بچ بچا کر نکل آئی اور راستے میں مجھے آپ بھی مل گئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا کہ میں نے ان کی عزت کو داغدار کر دیا ہے۔ ابا کی کیا حالت ہے یہ مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ میں ان سب کو آزمائش میں چھوڑ کر چلی گئی تو میں نے انہیں بھی ساری حقیقت سے آگاہ کیا، اور میں آپ کو بھی ساری حقیقت بتا رہی ہوں کہ میری کوئی غلطی نہیں۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں اس شخص کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ انسان نہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مسلسل مجھے بلیک میل کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آئی۔ لیکن نکاح کے بعد ہی واقعی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ ایک سر پھرا انسان تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پھر اس محفل میں بدنامی ہوتی، اسی لیے مجھے معلوم تھا کہ میرے پیچھے میری باجی بات بنا دے گی، وہ کسی کو بٹھا دے گی بدنامی کے خوف سے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری بھانجی کو ہی بٹھا دے گی۔ خالہ نے اپنی صفائی پیش کی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاچو کا بھی دل برا ہو گیا تھا۔ بھلا ایک مرد جسے معلوم ہو کہ شادی سے پہلے اس کی بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے تو وہ کیوں کر اس لڑکی کو قبول کرے گا؟ بڑا حادثہ ہو گیا، اور ہم چاروں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ چاچو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ خالہ کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ بھاگی نہیں تھی، انہیں اغوا کیا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے چاچو سے کہا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں دیکھ لوں گا سب۔ لیکن میں نے کہا جب تک آپ خالہ کو معاف نہیں کریں گے میں نہیں جاؤں گی۔ میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ چاچو کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ خیر، میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ نیند میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں صبح اٹھی تو سب کچھ نارمل تھا۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا اور یوں عزت بچ گئی تھی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی چاچو اور خالہ کے رشتے میں دراڑ آ چکی تھی۔ میں نے صبح دیکھا تو چاچو کا موڈ خراب تھا، وہ اداس لگ رہے تھے۔ خالہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پھر سے مہمان آ گئے تھے اور مہمانوں کے سامنے تو سب نے اداکاری کرنی تھی، سو ہم چاروں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے تھے مہمانوں کے سامنے، اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ عزت سب سے اوپر ہوتی ہے، مجھے آج احساس ہو گیا تھا۔
محبت کچھ نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہوتا ہے عزت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر محبت کی کوئی حقیقت ہے بھی تو وہ بھی عزت کے بعد ہی آتی ہے۔ سب سے پہلے عزت ہے، اور اگر عزت نہ رہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ جو کچھ بھی ہوا، ہم سب کی عزت بچ گئی تھی، لیکن اندر سے ہم سب اداس تھے۔ کافی عرصہ چاچو اور خالہ کے مابین بات چیت بند رہی۔ وہ دونوں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بات کرتے تھے، اور جیسے ہی کمرے میں جاتے تو رات کو چاچو دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ چاچو سے خالہ کا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ رات کو دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ میں روزانہ دیکھتی تھی کہ تکیہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں جا رہے تھے جب سب گھر والے سو رہے ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ مجھے اپنی خالہ کا بھی دکھ تھا اور چاچو کا بھی۔ خالہ کی چھوٹی سی غلطی نے کتنی بڑی قیامت برپا کر دی تھی۔ آج ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے مابین معاملات صحیح ہو گئے اور چاچو کو کسی طرح خالہ نے منا لیا تھا۔ خالہ بہت خوبصورت تھی، زیادہ عرصہ چاچو ان سے دور نہ رہ سکے۔ آج ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی ہو چکا ہے، لیکن خالہ مجھ سے کہتی ہیں کہ مجھے تمہارے چاچو نے اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے، لیکن آج بھی ان کی نظروں میں ایک گری ہوئی عورت ہوں۔ زمانے کے سامنے وہ مجھے عزت دیتے ہیں، لیکن وہ دل سے میری عزت نہیں کرتے۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی نے کتنا کچھ کر دیا تھا۔ کاش میں یہ سب نہ کرتی تو آج عزت سے رہتی۔ چاچو نے خالہ کو دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ شاید ان کا ظرف اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ ایک عورت کی غلطی معاف کر سکتے۔ انہوں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خالہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ وہ دبئی سے جتنا کچھ کما کر آئے تھے، بہت سارا پیسہ انہوں نے شادی پر خرچ کر دیا تھا۔ اب روز روز تو شادی ہونے سے رہی۔ لوگ عزت کو عورت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مرد کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی عزت کی۔ چاچو کو بھی فکر تھی کہ دنیا کیا کہے گی۔ ان کی بیوی بھاگ گئی، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں۔ چاچو نے جو کچھ بھی کیا اپنے لیے کیا۔ وہ آج بھی خالہ سے دل میں ناراض ہیں۔ کاش چاچو بھی اپنا ظرف بڑا کر لیں۔ جب عورت بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتی ہے مرد کی، تو پھر مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہی مرد چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دے، پھر وہ عورت کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ اس معاشرے کے مردوں کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔